السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک نہایت ہی دردناک واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ سن کر ہر انسان جو دل رکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں ہمارے ملک میں جو اس قسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ واقعات کے ذمہ دار وہ بادشاہ ہوتا ہے جو ان پر حکومت کرتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن سے وہ ٹیکس لیتا ہے، جن کی وجہ سے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے جن پر، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کی عوام کی بلا بہبود اور ان کی خوراک کی ذمہ داری، ان کے کام کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ سب حکومت وقت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے ذمہ دار 100% حکومت وقت ہے، اور اس شخص نے جس نے یہ باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم کس حد تک رکھ سکتے ہیں؟ محدود حد تک، جہاں تک آپ کی رسائی ہے۔ جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے جہاں تک، تو آپ کس طرح وہ تو پھر لازمی حکومت کے حصے میں بات آتی ہے کہ اس کی جواب دہ حکومت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بتا، میں نے آپ کو حکومت دی تھی، میرے بندوں پر آپ نے کیا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا اور کیوں کیا؟ یہ سب باتیں وہ انسانیت شرما یہ گئی۔ سنیں۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا تاکہ میں خودکشی کر سکوں۔ اس ماں کا معصوم بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال اور 3 ماہ ہے، پچھلے 3 ایام سے ماں کا دودھ قدرتی طور پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو میڈیکل سٹور سے نیڈو کے جو لیکوڈ یا وہ پاؤڈر والے جو دودھ ملتے ہیں اس کو وہ یوز کرتا تھا۔ لیکن مہنگائی کے اس طوفان نے جہاں پر عام آدمی کو متاثر کیا، وہیں پر خواتین اور بچے جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تھا، میں واک کے لیے وہاں اسٹیشن پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرین جو ہے وہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ آ رہی ہے، ڈاؤن سائڈ سے آ کے اپ سائڈ پر جا رہی ہے۔ ایک خاتون ٹرین کی پٹڑی کے درمیان میں کھڑی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے رننگ کی، بھاگ کے اس خاتون کو پکڑا، اس کا قصہ سنا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کے اس کو تھانہ سٹی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ یہاں پر موجود سب انسپیکٹر عرفان سکھیرا صاحب موجود تھے، اس نے ساری روداد سنائی۔ کہا کہ میں خودکشی اس لیے کر رہی ہوں کہ پچھلے 3 دنوں سے میرے بچے کے لیے نیڈو دودھ نہیں ہے، میرے گھر والے کو مزدوری کا کام نہیں ملا، ہم بے روزگاری سے، غربت سے تنگ آ کر میں اس بچے کا جو رونا تھا وہ برداشت نہ کر سکی، میں اس بچے کی جو چیخو پکار تھی میں برداشت نہ کر سکی، اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچا۔ اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو کمرے میں موجود جتنے لوگ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس اسنا میں ملک اصغر ارائیں جو مرکزی انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی بلا لیا گیا کہ اس خاتون کو گھر تک پہنچایا جائے۔ لودھرا پولیس نے، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودھرا عبدالرؤف بابر کی ہدایت پر سب انسپیکٹر عرفان سکھیرا نے اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف اس کی مالی امداد کی، اس کو میڈیکل سٹور سے بچے کے لیے دودھ کے ڈبے لے کر دیے۔ میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان حکمرانوں کو کیا پیغام دوں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ اب چھوٹے معصوم بچوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، ماؤں بہنوں تک داخل ہو گیا، ماؤں بہنیں جو ہے وہ خودکشی پر آمادہ ہو گئی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں۔ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کیا فیلنگ ہے؟ انہوں نے ایک انسانیت کی مثال
جو ہے وہ آج قائم کیا. عرفان بھائی سے ہم جان لیتے ہیں. عرفان بھائی بتائیں کہ آج یہ کیا ہوا سارا، اپنے اس کو شارٹ سٹوری میں. جی بالکل، یہ آپ کی پہلے تو میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے موقع پر ایک انسانی جان کو بچایا ہے، بلکہ آپ نے ایک انسانیت کو پوری کو بچایا ہے. اس کے بعد جو ہی آپ نے ہمیں اطلاع دی ہے تو یہ ایک المناک سٹوری تھی. دیکھیں اس میں بچے کے لیے اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں. ان حالات میں میری تمام صاحب حیثیت، صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان غریب لوگوں کو اپنے ہمسائیگی میں، اپنے سوسائٹی میں، محلے میں رہنے والے لوگوں کو اپنی پاکٹ سے کچھ نہ کچھ ان کی امداد کریں تاکہ لوگ جو ہے اس رستے پہ نہ جائیں. اور آپ کا میں مزید شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک اصغر صاحب کا جنہوں نے فوری طور پہ رات کے اس ٹائم پہ آ گئے اور ہم لوگوں نے جا کر ان کے گھر اس خاتون کو اس کے بچے کے پاس بھیجا ہے. یہ آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں، اور تمام دوستوں کا جنہوں نے اس کاوش میں ہماری مدد کی. اب اس میں جو سب سے بڑا جو شکریہ بنتا ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا کا بنتا ہے، فروغ بابر صاحب کا، کہ جیسے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی تو انہوں نے 2 گاڑیاں 2 اسکارڈ ساتھ بھیجے کہ خاتون کو باعزت طریقے سے اس کے گھر جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ انسانیت کا جو بھرم ہے وہ قائم رکھا جائے. لیڈی کانسٹیبل کو ساتھ لے جا کر ہم نے اس کے گھر میں اس جو بیٹی تھی ریاست کی اس کو اس کے ورثا کے حوالے کیا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے اس مہنگائی کا مقابلہ کریں، کوئی نہیں تنگ دستی کا مظاہرہ کریں، لیکن اپنی جانوں کے نذرانے مہنگائی کی وجہ سے پیش نہ کریں تاکہ کل کو قیامت کے دن شاید ان حکمرانوں سے یہ سوال نہ ہو جائے، اس پر بات نہ ہو جائے. اور میں چودھری طاہر محمود اور ملک اصغر رڑائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پورے اس جو آج کا یہ سارا ایک مسہپ ہونے جا رہا تھا اس میں ہمارا ساتھ دیا. لودھرا پولیس نے ساتھ دیا. کوشش کریں، ان لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے دریغ وسائل دیے ہیں، بے تحاشا وسائل دیے ہیں، بے پناہ وسائل دیے ہیں، خدا کے لیے ان کا خیال رکھیں جو 40 گھرانوں تک آپ کے گرد محلے میں، شہر میں، یونین کونسل میں، دیہات میں جہاں کہیں بستے ہیں. کیا ان کے گھر روٹی پکی ہے؟ کیا ان کے بچوں نے کھانا کھایا ہے؟ کیا ان کے بچوں نے دودھ پیا ہے؟ ان کے گھر کوئی پریشانی ہے، دوائی لی ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعمیری معاشرہ قائم کرنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ناظرین، یہ آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ایسے ہی معاشرے کو ہونا چاہیے. لیکن آج آ کے بنیادی طور پر ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. دراصل یہ جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں، اس قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں عوام کو تنگ کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں کہ یہ کام فرعون کیا کرتا تھا، ایسے کام بنی اسرائیل کے لیے. ان کے لیے نوکریاں نہیں تھی، ان کے لیے مہنگائی تھی، ان سے بیگار لی جاتی تھی، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو غریب بنا کر ماتحت رکھا جاتا تھا. تو اس پر خدا کا عذاب آیا تھا. تو اب یہ حکمران جو موجودہ ہیں، اگر یہ عوام کا، خدا کی مخلوق کا خیال نہیں کریں گے تو یہ پھر خدا کا عذاب ان سے بھی دور نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں صاحب دل نیک لوگ بہت ہیں. جس طرح آپ نے مثال دیکھی، پولیس میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور معاشرے میں بھی لوگ انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے، کس حد تک کریں گے؟ وہ ایک محدود حد تک کر سکیں گے. آخر آ جا کے اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہی پڑتی ہے کہ وہی ذمہ دار بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں، ہماری حکومت کو سمجھ عطا کرے کہ وہ ملک کے عوام کا خیال رکھنے والے ہوں، اور اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ حکومت تک ایسی باتیں پہنچیں اور ان کو وہ ہوش کے ناخن لیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اچھی حکمرانی کرنے کی توفیق دے. تو مجھے دلی دکھ ہوا ہے اس بات کا، اس لیے میں نے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے. آپ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں. السلام علیکم.